پیارے بچوں السلام علیکم۔ آج آپ کے لیے جو کہانی لے کر آئی ہوں اس کا نام ہے روشن شہزادی۔ روشن شہزادی چونکہ اندھیروں کی شہزادی تھی، روشنیوں میں اس نے کیسے بدلا، یہ کہانی آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں۔ ایک شہزادی بہت بڑے محل کی مالکہ تھی۔ اس کی جب شہزادے سے شادی ہوئی تو شہزادہ اس سے بہت محبت کرتا تھا۔ ایک دن شہزادہ اچانک سڑک پر بہت تیزی سے جا رہا تھا کہ اس نے اپنے چھوٹے بیٹے کو اسکول سے پک کرنا تھا۔ چھوٹے بیٹے کو اسکول سے پک کرنے جانے میں وہ بہت تیزی میں تھا کہ راستے میں اس کے آگے ایک کتا آ گیا۔ کتا جیسے ہی اس کی گاڑی کے آگے آیا، گاڑی کا بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہوا کہ ایک بہت بڑی بس آنے والی اس کی گاڑی سے ٹکرا گئی اور وہ وہیں موقع پر دم توڑ گیا۔ شہزادے کا اپنی زندگی سے رخصت ہونا کیا تھا کہ شہزادی کی زندگی اور اس کے بچے کی زندگی میں طوفان مچ گیا۔ ہلچل مچ گئی ان کی زندگی میں ایسا طوفان آیا کہ جس کو دیکھ کر انسان کی آنکھیں خون کے آنسو رونے لگ جاتی ہیں۔ وہ دونوں ماں بیٹا کام کرنے لگے۔ ماں بھی دونوں صبح سبیرے گھر سے نکلتی اور لوگوں کے گھروں میں کام کرتے اور اپنے لیے کچھ پیسے کما لاتے۔ ان کے پاس صرف رہنے کے لیے ایک محل تھا، کھانے کے لیے کچھ نہ بچا تھا، کیونکہ شہزادہ بھی نہ تو لالچی تھا اور نہ ہی اس نے سونے جوہرات جمع کیے تھے۔ وہ اپنی تمام دولت غریبوں میں اسی وقت بانٹ دیتا تھا۔ شہزادی پر بھی اسی کے اثرات تھے اور اس کے بیٹے پر بھی۔ انہوں نے بھی کبھی اپنی زندگی میں لالچ نہیں کیا تھا۔ لالچی لوگ ہمیشہ مال و دولت بچا کر رکھتے ہیں، لیکن انہوں نے ہمیشہ سخاوت کا اظہار کرتے ہوئے اپنی تمام رقم لوگوں میں بانٹی تھی۔ اس لیے شہزادے کی وفات پانے کے فوراً بعد ان دونوں کی زندگیاں اندھیرے میں ڈوب گئی تھی۔ شہزادی کا بیٹا دن رات محنت کرتا، اپنی ماں کے ساتھ کبھی لوگوں کے گھروں کے آگے جھاڑو لگاتا تو کبھی ہوٹلوں پر لوگوں کو چائے دیتا تھا۔ آخرکار وہ اپنا پیٹ پالتے رہے۔ ایک دفعہ اچانک ایک ظالم شخص وہاں رہتا تھا۔ اس نے جب اتنے بڑے محل کو دیکھا تو اس کا اس پر دل آ گیا۔ اس نے سوچا کیوں نہ اس ماں بیٹا کو یہاں سے ٹھوکر مار کر نکالا جائے اور اس محل پر قبضہ کر لیا جائے۔ اس شخص کے 4 بیٹے تھے اور ایک بیٹی تھی۔ اس نے ایک دن رات کو شہزادی اور اس کا بیٹا سوئے ہوئے تھے بیڈ پر، آ کر دھاوا بول دیا اور انہیں اس کے کمرے سے نکال باہر کیا اور کہنے لگا، نکلو اس گھر سے، یہ ہمارے قبضے میں رہے گا، جاؤ جہاں دل کرتا ہے جاؤ۔ شہزادی اس گھر سے اپنے بیٹے کو لے کر چل دی۔ ایک نیک ہونے کے ناطے وہ پہاڑیوں میں چھپ گئی، جو کہ اس کے محل کے تھوڑا ہی دور تھی۔ پہاڑیوں میں رات بھر سردی میں چھپی رہی اور اپنے بیٹے کو بھی اپنی چادر میں لپیٹ کر رکھا۔ تمام رات وہاں رکے رہنے کی وجہ سے وہ اللہ سے دعائیں کرتی رہی کہ اے اللہ، ہماری مصیبتوں کو ٹالنے والا تیرے علاوہ کوئی نہیں۔ اگر تو ہماری مصیبتوں کو آج نہیں ٹالے گا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ تو میرے اس چھوٹے سے بچے کا خیال رکھنا اور میرا بھی سہارا بننا۔ اس نے رات وہاں گزاری اور پھر وہ چل دی۔ ایک جنگل راستے میں آن پڑا تو وہ وہاں چلی گئی۔ اس نے دیکھا کہ ایک کٹھیا، اندھیری کٹھیا خالی پڑی ہے۔ وہ اس کٹھیا میں جا کر اپنے بیٹے کو بٹھایا اور خود بھی وہاں بیٹھ کر عبادت کرنے لگی۔ تمام رات عبادت کرتی اور صبح کو جھاڑیاں اکٹھی کرتی یا کوئی پرندہ شکار کرتی، اس کا گوشت اتار کر چھیل کر اپنے بیٹے کو بھی پکا کر کھلا دیتی اور خود بھی کھا لیتی۔ وہ وہاں اپنی زندگی گزارنے لگی۔ کچھ وقت گزرتا گیا، وہ ہر رات ایسے ہی عبادت کرتی اور اس کا بیٹا آرام سے پڑھ کر سو جاتا تھا، چونکہ وہ ایک معصوم بچہ تھا۔ وقت گزرتا گیا، آہستہ آہستہ لوگوں نے جب دیکھا کہ یہاں ایک عورت اور اس کا بچہ رہتا ہے تو ارد گرد کے لوگ اپنے گھر میں کھانے میں جو پکاتے تو وہ صدقے کے طور پر اس عورت کو دے جاتے۔ اب اس کو نہ تو شکار کرنا پڑتا تھا اور نہ ہی گھروں میں کام کرنا پڑتا تھا۔ وہ پکا پکایا کھا لیتی اور دن رات تسبیح اور عبادت کرتی۔ وہ عبادت کرتی تو ایک دن کمرے سے باہر نکلی تو کٹھیا سے باہر نکل کر کیا دیکھتی ہے کہ اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ جیسے ہی باہر نکلی تو اللہ نے اپنے فضل سے اس کے لیے روشنی پیدا کر دی اور وہ جہاں چلتی روشنی ہی روشنی ہوتی۔ ادھر وہ ظالم جس نے اس کے محل پر قبضہ کیا تھا، اس کے تمام کے تمام بیٹے، 4 بیٹے اور ایک بیٹی جو تھی، وہ سب معذور ہو گئے، اپنی ٹانگوں کی طاقت کھو بیٹھے۔ وہ شخص، اسے اپنے ظلم کا احساس ہوا کہ میں نے شہزادی اور اس کے بیٹے کو اس محل سے نکالا تھا تو آج میرے بچے اور میں کسی کام کا نہیں رہا۔ وہ گھر سے باہر نکلا اور فوراً سے اس شہزادی کی تلاش میں نکل پڑا۔ شہزادی کی تلاش میں کیا نکلا، اسے سالوں بیت گئے مگر شہزادی اسے کہیں نہ نظر آئی۔ سالوں بیتنے کے بعد شہزادی کا بیٹا بھی اب جوان ہو چکا تھا۔ شہزادی ابھی بھی اسی کٹھیا میں رہتی تھی۔
اب چونکہ وہ اس ظالم شخص نے جب راستے سے گزرا تو ایک کٹھیا اندھیری کٹھیا پر نظر پڑی۔ رات کا اندھیرا تھا، اس نے سوچا کیوں نہ میں اس کٹھیا میں رات گزار لوں اور پھر شہزادی کو ڈھونڈنے نکلوں۔ وہ جب اس کٹھیا میں پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ کٹھیا کے باہر شہزادی کھڑی ہے، جس جگہ پر وہ کھڑی ہے وہ روشن ایریا ہے۔ اس نے شہزادی کی طرف دیکھا، اس روشنی میں تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ شہزادی تھی جسے اس نے اپنے محل سے نکالا تھا۔ شہزادی کو دیکھا تو اس کے چہرے پر بہت سی جھریاں پڑ چکی تھی اور چہرے میں بڑھاپے کے اثرات نظر آ رہے تھے۔ جب اس نے دیکھا تو اس کے قدموں میں پڑ گیا اور رو رو کر معافی مانگنے لگا، کہنے لگا مجھ سے غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، مجھے معاف کر دو اے شہزادی، تم روشن شہزادی بن گئی ہو اندھیروں میں رہ کر بھی۔ شہزادی نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا تو کہنے لگی جاؤ، میں نے تمہیں معاف کیا، میں نے تو کبھی سے تمہیں معاف کر دیا تھا، میں نے تو کبھی تمہارے بارے میں برا خیال نہیں کیا۔ شہزادی کی یہ بات سن کر وہ شخص رونے لگا اور کہنے لگا کہ میرے تمام بچے معذور ہو چکے ہیں، خدا کے لیے دعا کر دو کہ میرے بچے دوبارہ اپنی اصلی حالت میں واپس لوٹ آئیں، میں تمہارا بہت شکر گزار ہوں گا۔ شہزادی کی بات سن کر اس شخص کی بات سن کر شہزادی نے فوراً سے دعا کرنا شروع کر دی کہ اے اللہ تو اس کے بچوں کو واپس ان کی اصلی حالت میں لوٹا دے، تو ہی رحم کرنے والا ہے ہم پر اور ان پر بھی رحم فرما۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے وہ شخص جیسے ہی اپنے گھر لوٹا، شہزادی نے اسے جانے کی اجازت دی اور کہا کہ جاؤ اپنے گھر چلے جاؤ، اللہ کے فضل سے تمہارے بچے اب ٹھیک ہوں گے، اپنی ٹانگوں پر چلتے ہوں گے۔ جیسے ہی وہ شخص اپنے گھر لوٹا تو کیا دیکھتا ہے اس کے تمام بچے ٹھیک تھے۔ وہ واپس شہزادی کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اب مجھ سے اپنا محل واپس لے لو، مجھے نہیں چاہیے ایسی دولت۔ شہزادی نے کہا کہ میرا اب ان دولت اور پیسے سے دل اتر چکا ہے، میں اللہ کی عبادت کر کے بہت خوش ہوتی ہوں اور روکھی سوکھی کھا کر بھی سو جاتی ہوں۔ تمہیں تمہارا یہ محل مبارک ہو اور تم اس میں رہو، میری طرف سے کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، تم اس میں خوش رہو، میں یہاں پر ہی اسی کٹھیا میں ہی خوش ہوں اور بلکہ بہت خوش ہوں، خوشی نہیں۔ شہزادی کی بات سن کر وہ شخص رونے لگا اور روتا ہوا واپس چلا گیا۔ اس نے وہ محل غریب لوگوں کو بانٹ دیا اور خود وہاں سے نکل کر ایک کٹھیا میں آ کر رہنے لگا اور وہ بھی اسی طرح عبادت میں مشغول ہو گیا۔ شہزادی کے اس رویے سے وہ بہت متاثر ہوا اور اس نے بھی دنیا داری چھوڑ کر اللہ کے راستے پر چل پڑا۔ پیارے بچوں، یہاں آپ کو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبانا ہے۔ پرنسس سٹوریز کے لیے آپ کو بیل آئیکن کا بٹن دبانا ضروری ہے کیونکہ میرے پاس سب سے اچھی پرنسس سٹوریز ہیں اور اس سے بھی زیادہ اچھی کلیکشن میرے پاس موجود ہے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔